اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ عزاداران سید الشہداء اور ماتمداران مظلوم کربلا، انجمن لشکر حسینی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا یہ پروگرام جو اپنی نوعیت میں اس اعتبار سے بھی خاص ہے کہ یہ پہلا پروگرام ہے۔ جب انسان پہلا پروگرام کرتا ہے تو بہت ساری کمیاں، بہت ساری کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، مگر میں یہی جملہ کہہ کے اپنی تقریر کو آگے بڑھاؤں گا کہ انتظام میں کمی ہو سکتی ہے، نیت میں کمی نہیں ہو سکتی۔ اہل بیت نیت کو دیکھتے ہیں۔ آپ آئے ہیں جس جذبے کے تحت، جس محبت کے تحت، جس الفت کے تحت، وہ آپ جانتے ہیں یا حسین کی ماں جانتی ہے۔ آپ یہاں سے کیا لے کے جائیں گے یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا یا حسین کی ماں کو پتہ ہوگا۔ آپ جب اپنے گھر سے چلتے ہیں تو اپنی تمام تر ضروریات زندگی کو چھوڑ کر صرف اس لیے آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ رشتہ داریاں نبھانے نہیں، آپ اس لیے آتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی ہے جو فرش عزا پہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ یہاں آئے، آپ نے سینہ زنی کی، آپ نے سینے پہ ہاتھ مارا اور دنیا کو پیغام دیا۔ یاد رکھیے گا، یہ دنیا کی واحد چیز ہے ماتم، کہ جس میں ہاتھ بھی آپ کا ہوتا ہے، سینہ بھی آپ کا ہوتا ہے، طاقت بھی آپ کی ہوتی ہے، مگر درد یزید کو ہوتا ہے۔ میں نے لفظ بڑا کہا تھا، آپ کی آواز دھیمی رہ گئی۔ ہاتھ آپ کا ہے، سینہ آپ کا ہے، طاقت بھی آپ کی ہے، مگر درد انہیں ہوتا ہے۔ آنکھ آپ کی ہے، آنسو آپ کا ہے، گریہ آپ کا ہے، مگر گھبراتا ہر یزیدی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو کا قطرہ اتنا آخر طاقتور کیسے ہو گیا کہ محل میں بیٹھنے والا یزید اس رونے سے گھبرا رہا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم آنسو کی جگہ پیٹرول رو رہے ہوں، اس لیے کہ گھبراتا تو آدمی اس چیز سے ہے کہ کہیں آگ نہ لگ جائے۔ اسی طرح تو میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کل کی دنیا کو ہمیں بتانا پڑ رہا تھا کہ حسین کون ہے، اور یہ بھی بتانا پڑ رہا تھا کہ یزید کون ہے۔ الحمدللہ جس زمانے میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں، اس زمانے میں ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حسین کون ہے، اور نہ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یزید کون ہے۔ اس لیے کہ اگر یزید لوگوں کے سامنے نہ کھلتا تو وہ لوگوں کے خوابوں میں نہ آتا۔ اس کا لوگوں کے خوابوں میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اب ہر مسلمان کے بچے کو پتہ چل گیا کہ یزید کون تھا۔ کمال یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی مولوی، خطیب، عالم یزید کے بارے میں کچھ کہے، یہ کمال نہیں ہے۔ اہل سنت کا بہت بڑا مفتی حنیف قریشی کہتا ہے کہ میں یزید کو کتنا مانتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کتنا مانتے ہیں؟ کہ اگر میرے گھر میں کتا ہو تو میں اس کا نام بھی یزید نہ رکھوں۔ نہیں پہنچے آپ؟ اگر میرے گھر میں کتا ہو تو میں اس کا نام بھی یزید نہ رکھوں۔ اس سے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ بندے کو کبھی کبھی کتے پہ بھی پیار آ جاتا ہے۔ یہ تاریخ کی ایک حقیقت ہے، ایک عکاسی ہے کہ جو میں آپ کی آخر یہ اتنی نفرت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اب تک تو تم صرف دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ یزید کی اور حسین کی جنگ تھی۔ نہیں، یزید کی اور حسین کی جنگ نہیں تھی، یزید کی اور اسلام کی جنگ تھی، یزید کی اور قرآن کی جنگ تھی، یزید کی اور رسول کی جنگ تھی، یزید کی اور کعبے کی جنگ تھی۔ جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا، انا نحن نزلنا الذکر،
ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. یعنی قرآن بھیجنے والا بھی خدا ہے اور قرآن کی حفاظت کرنے والا بھی خدا ہے. اب زمانہ بدلتا رہے، تاریخیں بدلتی رہیں، قرآن پہ حملے ہوتے رہیں گے، مگر ہر دور میں حفاظت کرنا اللہ کا کام ہے. حفاظت کا اہتمام کرنا اللہ کا کام ہے. چاہے وہ کوئی بھی دور ہو اور چاہے کسی دور کا انسان قرآن پہ حملہ کرے گا، حفاظت اللہ کرے گا. چاہے کل کا یزید کرے، چاہے آج کا وسیم کرے. بھائی پہنچے. چاہے کل کا یزید کرے، چاہے آج کا وسیم کرے. آج اس دنیا میں جس میں ہم بیٹھے ہیں، ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے. کوئی بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ابھی چند دنوں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایران میں، عراق میں، کربلا میں کوئی بھی جلوس نکل رہا ہے تو شیعہ لوگ قرآن لے کے کھڑے ہیں. ایک ہاتھ میں علم، ایک میں قرآن، ایک ہاتھ میں علم، ایک میں قرآن. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ایک ملک میں ایک جوان نے قرآن جلایا ہے. کمال یہ ہے کہ ہمارا جھگڑا فقہ پر ہے، قرآن پہ تو ہے ہی نہیں. تو اگر قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے تو عالم اسلام کے 73 فرقوں کو بولنا چاہیے تھا. عالم اسلام کے ہر فرقے کے ہاتھ میں قرآن کی تصویر ہوتی تاکہ دنیا کو پتہ چلتا کہ سارے قرآن کے طرفدار ہیں. مگر نہیں، اس نے پہلے قرآن جلایا. لوگ سمجھتے رہے کہ معاملہ قرآن کا ہے، مگر قرآن کے فوراً بعد اس نے ایک تصویر نکالی اور وہ بھی جلا دی. وہ تصویر سب کو ذہنوں میں ہوگی. وہ تصویر کس کی ہے؟ جو آپ کے پوسٹروں پہ ہوتی ہے، آپ کے زخانوں میں ہوتی ہے، آپ کے امام بارگاہوں میں ہوتی ہے. وہ تصویر آپ کے نظام مرجعیت کے ایک فرد کی تھی. کمال یہ ہے کہ اس نے قرآن کے ساتھ کسی اور کی تصویر کیوں نہیں جلائی؟ کیا سعودیہ کا مفتی مر گیا؟ کیا سعودیہ کا بادشاہ مر گیا؟ کیا مسلمانوں کے اندر کوئی طاقتور انسان موجود نہیں تھا؟ کیا دیوبند کے حافظ مر گئے؟ کیا دیوبند کے مفتی مر گئے؟ نہیں، اس نے قرآن کے ساتھ شیعہ عالم کی تصویر جلائی اس لیے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ہر دور میں قرآن کی حفاظت کے لیے یا حسین اٹھے گا یا حسین والا اٹھے گا. یا حسین اٹھے گا یا حسین والا اٹھے گا. کمال یہ اس دور کا نہیں. میں آپ کو ایک اور واقعہ سنا رہا ہوں بہت جلدی. آپ بیدار ہیں اور بیداری کا ثبوت دیجیے گا. ایک شخص گزرا ہے، تاریخ اسلام میں ابھی زندہ ہے. اس کا نام ہے سلمان رشدی. اس نے کتاب لکھی جس کا نام رکھا شیطانی آیات. کمال یہ ہے کہ نام اس نے شیطانی آیت رکھا تھا. عالم اسلام میں سارے فرقے خاموش تھے جب اس کی یہ کتاب منظر عام پہ آئی. کوئی نہیں بولا. بڑے بڑے مفتی خاموش تھے. امام کعبہ خاموش تھا، جامعہ ازہر کا مفتی خاموش تھا، دیوبند کے علماء خاموش تھے، بریلی کے علماء خاموش تھے. سب خاموش تھے. اس کی کتاب کا جواب کسی نے نہیں دیا. جب پوری دنیا خاموش تھی اس وقت ایران سے ایک سفید داڑھی والا 80 سال کا آدمی تقوی کا امامہ رکھ کے، توکل کی ردا ڈال کر اور ہاتھ میں تصویر لے کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا سلمان رشدی واجب القتل. بات ختم ہو گئی. سلمان رشدی واجب القتل. پوری دنیا میں اگر شیعوں کو جمع کیا جائے تو مسلمانوں میں کتنے لوگ نظر آئیں گے؟ شیعوں کی تعداد بہت کم ہے. کمال یہ ہے کہ قرآن کو سب مانتے ہیں مگر کوئی بولا نہیں. بولے تو امام خمینی، اور ایسا بولے کہ آج تک کوئی ملک سلمان رشدی کو اپنے آنے نہیں دیتا. اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں آتا ہوں تو مسلمان احتجاج کرنے نکل آتے ہیں. آپ ذرا توجہ فرمائیے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں. سلمان رشدی کو امام خمینی نے اپنی انتقال سے تقریباً 4 سال پہلے کہا کہ سلمان رشدی واجب القتل. 30 سال امام خمینی کو گئے ہوئے ہو گئے، یعنی 35 سال پہلے امام خمینی نے ایک فتویٰ دیا تھا اس کے خلاف جس نے قرآن کے خلاف بات کی تھی. سلمان رشدی واجب القتل. میرا ایک سوال ہے پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہ سب جا کے خمینی سے سوال کریں، جب امام کعبہ نہیں بولا آپ کیوں بول رہے ہیں؟ جب مفتی نہیں بول رہے ہیں آپ کیوں بول رہے ہیں؟
جب حافظ نہیں بول رہے ہیں آپ کیوں بول رہے ہیں؟ جب قاری نہیں بول رہے ہیں آپ کیوں بول رہے ہیں؟ تو خمینی صاحب قبر سے جواب یہ دیں گے ابھی تو بولنا ضروری ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے حافظوں کی نسل اور ہے، محافظ کی نسل اور ہے۔ یزید پہ یزید پہ یزید پہ نعرہ حیدری، بلندار صلوات۔ ابھی تو پتہ چلے گا حافظوں کی نسل اور ہے، محافظوں کی نسل اور ہے۔ اپنی طاقت کو جمع کیجئے تاکہ میں ایک لفظ کہہ سکوں، شاید یہی لفظ مجلس کو آگے بڑھا دے اس تقریر کو۔ امام خمینی نے فتویٰ دے کر 35 سال پہلے دنیا میں شیعت کی ایک الگ پہچان بنا دی کہ یہ سارے حافظوں کی نسل سے ہیں، یہ محافظ کی نسل سے ہیں۔ بھائی حافظ میں اور محافظ میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں، بس اتنا سا فرق ہے جو اپنے کو بچانے کے لیے قرآن کو نیزے پہ بلند کر دے وہ حافظ ہے، جو قرآن کو بچانے کے لیے خود کو نیزے پہ بلند کر دے۔ کون تھا یزید؟ یزید امام حسین کا دشمن تھا؟ نہیں، امام حسین کا دشمن نہیں تھا۔ امام حسین کا دشمن تو وہ اس لیے تھا کیونکہ امام حسین قرآن کے محافظ تھے، دین کے محافظ تھے، شریعت کے محافظ تھے، اصول کے محافظ تھے۔ اسے معلوم تھا جب تک حسین زندہ رہیں گے میں یہ نہیں کر سکتا جو کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا اس نے تخت پہ بیٹھ کے کہا کوئی جبرائیل نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں آیا۔ یہ بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا جو انہوں نے حکومت اور اقتدار کے لیے رچا تھا۔ اب حسین کیسے بتائیں کہ قرآن آیا ہے؟ گلی گلی جا کے بتائیں، محلہ محلہ جا کے بتائیں، اس لیے کہ حسین کے پاس فرصت بھی نہیں ہے۔ اب حسین کربلا کے لیے نکل چکے ہیں، مگر ذہن میں خیال ہے کہ مجھے یہ بتانا ہے کہ جبرائیل بھی آیا ہے اور قرآن بھی آیا ہے۔ یہ بے وقوف یہی بول رہا تھا کہ کوئی قرآن نہیں آیا، کوئی جبرائیل نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی۔ حسین نے کہا ہم ایسا تعارف کرائیں گے قرآن کا کہ دنیا ختم ہو جائے گی مگر تعارف قرآن باقی رہے گا۔ جب حسین نے نو کے سینہ سے گفتگو کرنا شروع کی تو لوگ ایک دوسرے کو کوہنی مار کے کہہ رہے تھے یہ سر پڑھ کیا رہا ہے، یہ سر بول کیا رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، آپ نے غور ہی نہیں کیا، یہ سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ پھر سنیے، یہ سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ مولا اشعار پڑھ دیتے، تقریر کر دیتے، یہ قرآن کیوں پڑھا؟ کہ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ دنیا میں واحد گھرانہ ہے ابو طالب کا جسے یہ شرف حاصل ہے کہ باپ آیا تو قرآن پڑھتا ہوا، بیٹا گیا تو قرآن پڑھتا ہوا۔ السلام پہ بآواز بلند صلوات۔ یزید پہ قرآن، یزید پہ شیطان پہ، شیطان پہ یزید پہ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ سبحان اللہ۔ آج پوری دنیا میں ہم یہ بتانے کے لیے نہیں نکلتے کہ حسین جیت گیا، حسین کی جیت کا تو اعلان سب کو پتا ہے۔ ہمیں یہ بھی نہیں بتانا ہے کہ یزید ہار گیا، اس کا بھی سب کو پتا ہے۔ ہم تو سڑکوں پہ اس لیے آتے ہیں تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ حسین کے ساتھ کون ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یزید کے ساتھ کون ہے۔ جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے، وہ جتنے پاک ہوں پھر بھی پلید رہتے ہیں۔ جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے، وہ جتنے پاک ہو پھر بھی پلید رہتے ہیں۔ جب آیا ماہ محرم تو کھل گیا سب پر، ہمارے ملک میں کتنے یزید رہتے ہیں؟ کون بتائے؟ انسان ہوگا جو اپنا رشتہ یزید سے جوڑنا چاہتا ہے۔ جانتے ہیں تاریخ کی غربت دیکھیے، تاریخ کی غربت۔
میری طرح متوجہ رہیں اور اس بات کو سنیں، خصوصاً جوان. آج کل سوشل میڈیا پہ ایک تحریک چل رہی ہے، اس میں ایک بہت بڑے مولانا تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حسین کے خیموں میں آگ یزید نے نہیں لگائی تھی، بلکہ حسین نے خود آگ لگوائی تھی. شیعوں نے آگ لگائی تھی حسین کے خیموں میں. دلیل کیا ہے؟ دلیل جانتے کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دلیل یہ ہے چونکہ ان خیموں میں وہ خطوط موجود تھے جو حسین کو اہل کوفہ نے لکھے تھے. وہ سارے خط جو امام حسین کو بھیجے گئے تھے وہ سب امام حسین کربلا لے کے آئے تھے، اور کربلا میں وہ خیمے میں موجود تھے. تو انہیں یہ ڈر تھا حسین کے شیعوں کو، چاہنے والوں کو، کہ اگر ان میں سے ایک خط بھی یزید کو ہاتھ لگ گیا تو جس کا نام بھی ختم ہوگا یزید اسے چھوڑے گا نہیں. آپ نے غور کیا کس طریقے سے یزید کی وکالت ہو رہی ہے؟ دوسرے صاحب نے بیٹھ کے یزید کی وکالت کی. انہوں نے کہا میں نے ساری روایتیں پڑھ لی ہیں، مجھے آج تک کوئی ایسی روایت نہیں ملی جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ حسین کا قتل یزید نے کرایا ہے. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ شیعہ اس پہ کوئی علمی جواب دیں گے. ہمیں کوئی علمی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب سے تجھے روایت میں وہ روایت نہیں مل رہی ہے کہ جس میں یہ ثابت ہو کہ حسین کو قتل کس نے کرایا ہے، تب سے ہمیں تیرا شجرہ بھی نہیں مل رہا. اس لیے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہی وہ ہے جس کا شجرہ مشکوک ہو. آپ زمین پہ بیٹھے ہیں، آپ اپنے گھروں کے آرام کو چھوڑ کے آئیں. آپ چاہتے تو اس وقت اپنے گھر میں اے سی کولر چلا کے بیٹھ جاتے. کیوں بیٹھے ہیں یہاں زمین پہ؟ اس لیے کیونکہ آپ کو پیدا ہی اس وجہ سے کیا گیا. آپ دعائے فاطمہ ہیں، آپ تمنائے فاطمہ ہیں. اور یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، شیعہ کتنا بھی بڑا ہو جائے اس کا شرف یہ نہیں ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھ جائے، وہ بلندی پہ بیٹھ جائے. اس کا شرف یہ ہے کہ وہ حسین کے نام پر زمین پہ بیٹھ جائے. اس لیے کہ زہرا نے کبھی کچھ نہیں مانگا، آل محمد نے کبھی کچھ نہیں مانگا، مگر روایت کہتی ہے علی نے مانگا تو علمدار، زہرا نے مانگا تو زادار. اب رہتی دنیا تک دو ہی کا نام رہے گا، یا علمدار کا یا زادار کا. پوری دنیا اس وقت اپنے آپ کو یہ بتانے میں لگی ہے کہ ہمارا تعلق یزید سے نہیں ہے. صرف چند احمق ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ خالی عزاداری ہم کر رہے ہیں؟ نہیں، ہندو عزاداری کر رہے ہیں، اہل سنت عزاداری کر رہے ہیں. گزشتہ برس میں عشرہ محرم میں احمد آباد میں تھا. احمد آباد میں 122 تعزیے نکالے گئے، 122 تعزیے. اور کمال یہ تھا ان 122 تعزیوں میں 60 یا 8 تعزیے تھے جو شیعوں کے تھے. 122 تعزیوں میں صرف 7-8 تعزیے تھے جو آپ کے تھے. اور تعزیے کس کے تھے؟ ہندوؤں کے. اور تعزیے کس کے تھے؟ اہل سنت کے. اور تعزیے کیسے نکل رہے تھے؟ چھوٹے موٹے تعزیے تھے؟ نہیں، بڑے بڑے تعزیے تھے. اور ان کے علماء ان کے ساتھ تھے، تعزیے کے پیچھے پیچھے چل رہے. میں نے وہیں ایک مولانا سے سوال کیا کہ بتائیے نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ کہ اپنے والوں کے ساتھ. روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ کہ اپنے والوں کے ساتھ. روزہ کس وقت کھولتے ہیں؟ کہ اپنے والوں کے ساتھ. حج پہ کس کے ساتھ جاتے ہیں؟ کہ اپنے والوں کے ساتھ. احرام کیسے باندھتے ہیں؟ اپنے والوں کے ساتھ. اچھا کمال ہے، ہر چیز اپنے والوں کے ساتھ کرتے ہیں. عزاداری کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ کہنے لگے آپ کے ساتھ. آپ نے غور نہیں کیا، سب کچھ کر رہے ہیں اپنے ساتھ، عزاداری کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. تو میں نے کہا جب سب کچھ ان کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر محرم میں بھی ان کے ساتھ رہا کرے. کہا نہیں، پورے سال ان کے ساتھ رہیں گے، محرم میں آپ کے ساتھ رہیں گے. تو میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب سنیے خدا کی قسم، اور دل کھول کے اپنی ولایت کا اظہار فرمائیے گا. اس نے عجیب جواب دیا. اس نے کہا مولانا سال بھر ان کے ساتھ اس لیے رہتے تاکہ دنیا کو یہ بتا سکے کہ ہم سنی ہیں. توجہ فرمائیے گا. سال بھر ان کے ساتھ اس لیے رہتے تاکہ دنیا کو بتا سکے کہ ہم سنی ہیں. مگر محرم کے جلوس میں آپ کے ساتھ اس لیے رہتے تاکہ دنیا کو بتا سکے کہ ہم سنی ہیں، یزیدی نہیں ہیں. آج یہ جلوس، آج یہ تعزیہ داری، آج یہ ماتم داری اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ ہمیں دنیا کو بتانا ہے کہ حسین جیت گئے.
خدا کی قسم ہمیں کوئی بتانے کی ضرورت نہیں. حسین اس بات کے محتاج بھی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ حسین جیت گئے. مولانا اگر ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں لفظ کہہ رہا ہوں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. روزانہ 5 وقت مسجد سے مسلمان کا ملا چیخ کے بتا رہا ہے، عالم مفتی چیخ کے بتا رہا ہے کہ حسین جیت گئے. مولانا وہ کب بتا رہا ہے؟ یہ جو آذان ہو رہی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین جیت گئے. اگر حسین نہ جیتتے تو آذانیں نہ ہوتی. آج مسجد کسی کی بھی ہو، آذان حسین کی وجہ سے ہے. منار کسی کا بھی ہے، اللہ اکبر کی آواز حسین کی وجہ سے. آپ پوچھئے عالم اسلام کے تمام بڑے علماء کو جمع کر کے آپ نے اسلام کس سے لیا، تو ان کا جواب یہی ہوگا امام شافعی سے، امام مالک سے، امام حنبل سے، امام فلاں سے، سب نے امام سے لے لیا. مگر یہ تو سوال پھر وہیں کا وہیں رہ گیا. آپ نے امام شافعی سے اسلام لیا، آپ نے امام مالک سے لیا، آپ نے امام حنبل سے لیا. بھیا یہ چاروں امام تو کربلا کے بہت دنوں کے بعد ہے نا. یہ چاروں میں سے کوئی کربلا میں نہیں تھا، نہ شافعی، نہ مالکی، نہ حنبلی، کوئی نہیں تھا. کربلا میں تو 2 امام تھے، ایک حسین ایک یزید. آپ نے کس سے اسلام لیا؟ حسین سے یا یزید سے؟ نہیں پہنچے. حسین سے یا یزید سے؟ اب کوئی مائی کا لال نہیں جو کہتے کہ میں نے اسلام یزید سے لیا. ہے کوئی؟ کسی کے دم ہے جو کہتے کہ میں نے اسلام حسین سے یزید سے لیا؟ نہیں. اب سب کہتے ہیں ہم یزید سے کیوں لیتے؟ ہمارا کیا تعلق ہے یزید سے؟ ہم نے تو اسلام سیدنا حسین سے لیا. تو بھیا جب سب نے اسلام سیدنا حسین سے لیا تو پھر حسین کے جلوس میں آتے ہوئے موت آتی ہے، ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں، پاؤں میں درد ہونے لگتا ہے. نہیں وہ ہم نہیں آ سکتے. پورے مجمع کی توجہ. کیوں نہیں آ سکتے؟ کیونکہ ہم ماتم نہیں کر سکتے. تو تمہیں ماتم کرنے کے لیے بلا کون رہا ہے؟ اس لیے کہ شیعت کی یہ تاریخ رہی ہے کہ ہم نے کبھی بھی حسین پہ ماتم کرنے کے لیے کرائے پہ نہیں بلائے. ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ یقین ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، یقین ہے، اعتماد ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی نہ ہوگا، خدا فرشتوں کو بھیجے گا حسین پہ ماتم کرنے کے لیے. ہم نہیں تھے تب بھی عزاداری تھی، ہم ہیں تو بھی عزاداری ہے. ہم نہیں ہوں گے اس لیے کہ عزاداری کا وعدہ تو اللہ نے کیا، ہم نے تھوڑی کیا. پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ جو اتنا بڑا اتنے شیعہ تھوڑی ہوتے ہیں، اتنے شیعہ تھوڑی ہمارے گاؤں میں رہتے ہیں، اتنے تھوڑی ہیں. پھر یہ تو محرم میں کرائے پہ بلا لیتے ہیں. یہ ساری بات تو ہوتا ہے. بھیا اگر ہم کرائے پہ بلا رہے ہیں آپ اپنا ریٹ بتائیے، آپ کو بھی بلا لیں گے. بولیے آپ کو بھی بلائیں گے نا. حسین کرائے پہ بلائے جا رہے ہیں. نہیں بھیا ہم کسی کو کرائے پہ نہیں بلا، نہ ہم آپ کو ماتم کرنے کے لیے بلا رہے ہیں. صرف آپ ہمارے حلقے میں آئیے اور ہماری بغل میں کھڑے ہوئیے، اور جب ہم سینے پہ ہاتھ مار کے کہیں نا ہائے حسین، تو آپ ہائے حسین نہ کہیے، آپ سینے پہ ہاتھ مار کے کہیے دنیا والوں دیکھ لو میں حسینی پہلے ہوں، حنفی بعد میں ہوں، حسینی پہلے ہوں، مالکی بعد میں ہوں، حسینی پہلے ہوں، شافعی بعد میں ہوں. اس لیے کہ آج پوری دنیا میں کہیں بھی اگر نماز قائم ہے تو حسین کی وجہ سے. اگر آج پوری دنیا میں تکبیر کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں تو حسین کی وجہ سے. اگر آج پوری دنیا میں انسانیت باقی ہے تو حسین ابن علی کی وجہ سے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس دنیا میں حجاب نام کی چیز نہ ہوتی اگر حسین نہ ہوتے، رشتوں کو پامال کر دیا جاتا اگر حسین نہ ہوتے، آبروئیں ختم کر دی جاتی ہیں اگر حسین نہ ہوتے، لفظ قرآن رہ جاتا عبارتیں ختم کر دی جاتی، لفظ سورہ رہ جاتا آیتیں بدل دی جاتی. یہ تو احسان ہے حسین ابن علی کا کہ حسین ابن علی نے نو کے سینہ سے قرآن سنا کے بتایا کہ اسے بدلنے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ چھپا ہوا قرآن اور ہے اور ہمارے سینوں میں چھپا ہوا قرآن اور ہے. سوچئے عزیزان کرام، فخر کیجئے، ناز کیجئے. دنیا میں اگر کسی چیز پہ غرور کر سکتے ہیں اور تکبر کر سکتے ہیں تو بس ایک چیز ہے کہ اللہ نے ہمیں حسین کا عزادار بنایا. جتنا غرور ہو اتنا کیجئے کہ آپ کے دل میں حسین بستا ہے، آپ کے ذہن میں حسین بستا ہے، آپ کی سانسوں میں حسین بستا ہے. یہ دنیا کی وہ واحد قوم ہے جو پورے سال خوشی کا انتظار نہیں کرتی ہے مگر ہر دن محرم کا انتظار ہوتا ہے. پردیس میں رہنے والا آدمی خوشیاں چھوڑ دیتا ہے، بھائی رجب میں گھر آ جاؤ نہیں، شعبان میں گھر آ جاؤ نہیں، فلاں کی شادی ہے گھر آ جاؤ نہیں. کیوں نہیں آ رہے؟
اگر اب آ گیا تو پھر محرم میں نہیں آ پاؤں گا، مجھے محرم میں گھر آنا ہوتا ہے۔ یہ پردیس والے جو پورے سال نہیں آتا وہ محرم میں آتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ میں پردیس سے جب اپنے گھر جاؤں گا تو شاید میرے گھر والے انتظار کر رہے ہوں، میری بہن، میری ماں، میرا بھائی، میرے عزیز، میرا خاندان میرا انتظار کر رہا۔ مگر جب میں محرم میں گھر جاؤں گا تو خالی میری ماں نہیں، میری بہن نہیں، پھر کون؟ حسین کی ماں انتظار، حسین کی بہن انتظار کر رہی، حسین کی بیٹی انتظار کر رہی۔ ہاتھ جوڑ کر ان سے کہہ رہا ہوں، یہاں آئے ہو، انتظام انہوں نے بہت اچھا کیا تھا، بارش ہو گئی، بارش کی وجہ سے انتظام تھوڑا سا بگڑ گیا۔ مگر جب بارش ہوتی ہے نا جلوس میں، مجلس میں، صبح میں مجلس پڑھ رہا تھا، بارش ہو گئی، میں نے وہاں بھی یہ جملہ کہا تھا، یہاں بھی کہنا چاہتا ہوں، اور اسی پہ سوچنا کہ جب مجلس میں بارش ہوا کرے تو آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کرو، اے بارش، اے بادل، کاش تو 10 محرم کو کربلا میں برس جاتا۔ حسین پیاسا نہ مارا جاتا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، تو غم نہ دے سوائے غم سرکار باب اللہ کے۔ جو بیمار ہیں خدا انہیں بحق اہل بیت علیہ السلام، بحق بیمار کربلا شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ عنایت فرمائے۔ منافست بیمار ہے، میرا بیٹا چھوٹا ایڈمٹ ہے، خدا اسے شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ عنایت فرمائے۔ تم جب آتے ہو فرش عزا پہ کیوں آتے ہو؟ کون سی طاقت ہے جو تمہیں گھر سے نکال کے لے کے آتی؟ اس گرمی میں، اس شدت میں، حبس کا عالم ہے، ہوا نہیں چل رہی ہے، گرمیاں آئے، پسینے آ رہے ہیں، پھر بھی آ رہے ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ تم نہیں آ رہے ہو، ایک ماں ہے جو آواز دے رہی ہے، چلے آؤ، کب آؤ گے؟ میں فرش عزا پہ آ گیا۔ تم تو جب آتے ہو نا جب بانی مجلس نے اشتہار لگا دیا، پوسٹر لگا دیا، مرثیہ ہونے لگا، خطیب پڑھنے لگا، نوحہ ہونے لگا، نہیں۔ روایت کہتی ہے کہ ادھر بانی مجلس ارادہ کرتا ہے میں حسین کی مجلس پڑھوں کروں گا، ایک ماں جنت البقیع سے چلتی ہے، ایک شام کے زندان سے، ایک بی بی شام سے، تینوں اس مقام پہ آ جاتی ہیں جہاں مجلس ہو جاتی ہے۔ ابھی تم نہیں آتے، وہ آ جاتی ہیں، اور بار بار وہ بی بی دروازے اور راستے کی طرف دیکھ کے کہتی ہے، اماں میرے بھائی کو رونے والے کب آئیں گے؟ اماں میرے بھائی کو رونے والے کب آئیں؟ وہ بچی پوچھتی ہے، دادی میرے بابا کو رونے والے کب آئیں؟ آپ آ جاتے ہیں، جتنی تعداد میں آپ آتے ہو اتنی تعداد میں دیکھ کے بچی بہت خوش ہوتی ہے، پھر رونے لگتی۔ جب وہ روتی ہے تو پھوپھی پوچھتی ہے، سکینہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو سکینہ کا جواب سنو گے، کلیجہ پھٹ جائے گا، کہتی ہے پھوپھی اماں کاش یہ سب کربلا میں آ گئے ہوتے، میرا اصغر نہ مارا جاتا، میرا بھیا اکبر نہ مارا جاتا، میرا بھیا قاسم نہ مارا جاتا، میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا، مجلس سنو گے، تم اپنے گھر چلے جاؤ گے، جا کے آرام کرو گے، سو جاؤ گے، ہے نا؟ مگر روایت کہتی ہے وہ بیبیاں پوری رات اسی گاؤں میں رہیں گی، جہاں جہاں سے جلوس گزرا ہے نا اس راستے پہ رہے گی، اور وہ بچی بار بار اشارہ کر کے کہے گی، دادی میرے بابا کو ایک رونے والا وہاں تھا، دادی میرے بھیا کو رونے والا وہاں بیٹھا تھا، پھوپھی اماں وہ جو تماچے مار کے رو رہا تھا وہ وہاں تھا۔ رونے میں کوتاہی نہ کرنا، اس لیے کہ تم پیدا رونے کے لیے ہو۔ خدا کی قسم ہم نہ روتے اگر سکینہ کو دل بھر کے رونے دیا جاتا، ہم نہ روتے اگر زینب کو دل بھر کے رونے دیا جاتا، اس لیے کہ جب سکینہ روتی تھی شمر تماچے مارتا تھا، ظالم تازیانے مارتا تھا، اپنی آوازوں کو تھوڑا سا آزاد کرو، تھوڑا سا آزاد کرو تاکہ لگے کہ تم حسین کو رونے آئے ہو، اس لیے کہ حسین بڑا غریب ہے، اس لیے کہ حسین بڑا پیاسا ہے، اس لیے کہ حسین بڑا مظلوم ہے۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار باب عبداللہ کے۔ سنو گے کتنا غریب ہے حسین، تم سوچ نہیں سکتے کتنا غریب ہے۔ میں ایک روایت پڑھتا ہوں اس سے اندازہ لگے گا کہ حسین کتنا غریب ہے۔
کسی نے جعفر شستری سے پوچھا کہ حسین خنجر کے نیچے کیوں رو رہے تھے؟ کون سی ایسی چیز تھی جس نے حسین کو بے چین کیے ہوا تھا؟ حسین خنجر کے اندر تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے نیچے۔ جعفر شستری نے کہا کوئی چیز نہیں، ایک سوال تھا جو حسین کو بے چین کیے ہوئے تھا۔ کہ کون سا سوال؟ سوال بیعت کا نہیں، ایک سوال تھا۔ کہ کون سا سوال؟ کہ وہ سوال جو سکینہ نے حسین سے چلتے ہوئے کیا۔ کہ کیا؟ کہ جب حسین چلنے لگے نا تو سکینہ نے اپنے بابا کا دامن پکڑا اور پکڑ کے کہا بابا آپ جا رہے ہیں؟ کہاں میری بچی؟ کہا بابا میں نے سنا ہے بی بی آپس میں بات کریں گے، اب جو آپ جا رہے ہیں اب لوٹ کے واپس نہیں آئیں گے، اس لیے کہ جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا۔ بھیا اکبر گیا واپس نہیں آیا، چچا عباس گئے واپس نہیں آئے، بھیا قاسم گیا واپس۔ ہاں سکینہ، ہاں سکینہ اب ہم واپس نہیں آئیں گے۔ بچی نے آگے بڑھ کے بابا کی پیشانی چومی اور چوم کے جملہ کہا بابا یہ بیبیاں یہ بھی کہہ رہی تھی آپ کے جانے کے بعد میں یتیم ہو جاؤں گی۔ میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا۔ جن کی 3.5 سال کی بچی ہونا وہ تصور کر کے سنے، اس لیے کہ بچیاں جو ہیں وہ اپنے باپ سے بڑی محبت کرتی ہیں۔ بابا میں نے سنا ہے آپ کے جانے کے بعد میں یتیم ہو جاؤں گی۔ حسین نے کلیجے سے لگایا، ہاں میری بچی جو تو نے سنا ہے نا بالکل صحیح سنا ہے، میرے جانے کے بعد تو یتیم ہو جائے گی، میرے جانے کے بعد تو یتیم ہو جائے گی۔ سنو گے جملہ برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ 3.5 سال کی سکینہ نے اپنے بابا کے قتل سے چند لمحے پہلے ایک سوال کیا، وہ سوال سنو گے کیا ہے؟ سن گئے اور سمجھ گئے تو دل بھر کے ماتم کر لو گے۔ فوراً سکینہ نے بابا کی ابا کو پکڑ کے کہا بابا مجھے یہ تو بتا دیجئے یتیم ہوتے کیسے ہیں؟ بابا مجھے یہ تو بتائیے یتیم ہوتے کیسے ہیں؟ حسین کیا بتائے سکینہ یتیم کیسے ہوتے ہیں؟ بس حسین نے ایک جملہ کہا سکینہ جب شام غریبہ پہلا تماچا لگے سمجھنا یتیم۔ تمہارے ہاتھ نہیں بندھے، دل بھر کے رو لو۔ سکینہ جب پہلا تماچا لگے سمجھنا میری بچی یتیم ہو گئی۔ اچھا بابا ٹھیک ہے۔ آ گئی شام غریب، یتیموں کی شام، بیواؤں کی شام، لاوارثوں کی شام، رخساروں کو تماچے لگنے کی شام، احساس کی شام۔ یہ شام غریبہ ہے، اسے غریبوں کی شام کہا جاتا ہے، سادات پہ مصیبتوں کی شام۔ ہاں یہ پہلی رات ہے جو لیلہ اکبر کے بغیر گزارے گی، یہ پہلی رات ہے کہ جو فروا قاسم کے بغیر گزارے گی، یہ پہلی رات ہے جو سکینہ اپنے بابا کے بغیر گزارے گی۔ آئی ہے نا شام غریبہ آئی ہے، خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ حمید ابن مسلم نقل کرتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بچی نکل کے دوڑ رہی ہے، میں اس کے پیچھے چلا۔ اس بی بی کو جب احساس ہوا کہ میں آ رہی ہوں تو اس نے کہا اے شیخ رک جا، اے شیخ رک جا، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، میرے پیچھے نہ۔ میں نے کہا نہیں بچی میں تجھے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں تو جاننا کہاں چاہتی ہے؟ بس اس نے ایک جملہ کہا اے شیخ مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ میں نے پوچھا تم نجف جا کے کیا کرے گی؟ اس بچی نے تڑپ کے کہا اے شیخ نجف میں میرا دادا لے، میں اپنے دادا کو جا کے بتاؤں گا۔ لو عزیزو آ گئی شام غریبہ، اور 2 جملے سن لیجئے تاکہ مجلس رحمت تمام ہو جائے۔ آ گئی شام غریبہ، سکینہ واپس آ گئی، پھر آئی، پھر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بچیوں کا شمار کیا، سب بچے تھے مگر وہ نہیں تھی جس کی ذمہ داری حسین دے کے گئے تھے۔ آواز دی سکینہ کہاں ہو سکینہ؟ سکینہ نے کوئی جواب نہیں دیا، مقتل کی طرف چلی۔ اب جو مقتل کی طرف چلی اور آواز دیتی جا رہی سکینہ، ایک لاش بے سر سے آواز آئی، بی بی آہستہ بول، بچی سو گئی۔ اب جو پہنچے تو کیا دیکھا؟ سکینہ ایک جنازے کے قریب، ایک لاشے کے قریب سر ٹکائے سو رہی ہے۔ اٹھایا، سکینہ جاگی، پھوپھی اماں یہ میرے بابا کا لاشا ہے، میری بچی تو نے کیسے پہچانا؟ اس لیے کہ لاشے کی پہچان تو 2 چیزوں سے ہوتی ہے، یا سر یا لباس، تو نے کیسے پہچانا؟ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں جب شمر نے مجھے تماچا مارا نا میں روتی ہوئی مقتل کی طرف آئی، میں آواز دیتی جا رہی تھی بابا اے میرے بابا اے میرے بابا۔ پھوپھی اماں اس لاش بے سر سے آواز آئی الیہ یا بنیا، اے سکینہ چلیا۔ جزاک اللہ، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے۔
سوائے غم سرکار باب عبداللہ کے 2 جملے اور مجلس رحمت تمام. شام غریبہ ڈھلتی جا رہی. روایت کہتی ہے وہ رات تھی کہ جس رات میں حور کی زوجہ کھانا اور پانی لے کے آئی. جب لائی نا جناب زینب کے سامنے لا کے رکھا تو جناب زینب نے کوزے میں پانی کو کیا اور کرنے کے بعد پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پلایا. سب بچوں نے پانی پی لیا. آخر میں وہ کوزہ لے کے زینب سنتے رہیے گا جناب سکینہ کے پاس پہنچی. بی بی بچی لو پانی پی لو. سکینہ نے پھوپھی کا چہرہ دیکھا, دیکھ کے کہنے لگی پھوپھی اماں آپ بھی تو 3 دن کی پیاسی ہیں, آپ بھی پی لیجیے. سنیں گے جملہ, جناب زینب نے بچی کی پیشانی کو چوما, سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا نہیں سکینہ ہم اہل بیت ہیں, ہمارا اصول یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں پہلے چھوٹے پانی پیتے ہیں بعد میں بڑے پیتے ہیں. سکینہ جب تک تم پانی نہ پیو گی ہم نہیں پی سکتے, اس لیے کہ ہم بڑے ہیں تم چھوٹے. بس یہ سنا سکینہ نے کوزہ لیا. زینب یہ سمجھی کہ بچی پانی پیے گی, کوزہ لے کے سکینہ مختل کی طرف چلی. پیچھے پیچھے جناب زینب ہیں. سکینہ آگے بڑھتی جا رہی ہے. جب کچھ دور چلی تو جناب زینب نے کہا میری بچی کہاں جا رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں آپ نہیں روکا, پہلے چھوٹے بعد میں بڑے. کیا کروں مختل میں میرا علی اصغر پیاسا ہے. اے پھوپھی اماں سب سے پہلے میں اپنے بھیا علی اصغر کو پانی. ایام قلب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسین.